الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم۔ مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں محفل اقبال شناسی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ۔ آج کی اس محفل میں جناب مستر مجاز صاحب ماہر اقبالیات اور مترجم کلام اقبال ارمغان حجاز کا تجزیاتی مطالعہ پیش فرمائیں گے۔ ابھی قاری صاحب نے سورہ فیل کی تلاوت فرمائی اور عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی صاحب کلام اقبال پڑھتے ہیں۔ آج اتفاق سے حسینی صاحب بھی نہیں ہیں۔ تو ایک مختصر سی غزل، جبکہ اقبال خود اپنی غزلوں کو غزل کہتے نہیں تھے، بہرحال ایک غزل سن لیجئے۔ ہر ایک مقام سے آگے گزر گیا مہینوں، ہر ایک مقام سے آگے گزر گیا مہینوں، کمال کس کو میسر ہوا ہے بے تگ و دو، نفس کے زور سے وہ غنچہ واہ ہوا بھی تو کیا، نفس کے زور سے وہ غنچہ واہ ہوا بھی تو کیا، جسے نصیب نہیں آفتاب کا پرتو، جسے نصیب نہیں آفتاب کا پرتو، نگاہ پاک ہے تیری تو پاک ہے دل بھی، نگاہ پاک ہے تیری تو پاک ہے دل بھی، کہ دل کو حق نے کیا ہے نگاہ کا پیرو، کہ دل کو حق نے کیا ہے نگاہ کا پیرو، پنپ سکانا خیاباں میں لالے دل سوز، پنپ سکانا خیاباں میں لالے دل سوز، کہ سازگار نہیں یہ جہان گندم جو، رہے نہ عیب کو غوری کے مار کے باقی، رہے نہ عیب کو غوری کے مار کے باقی، ہمیشہ تازہ و شیریں ہے نغمہ خسرو، ہمیشہ تازہ و شیریں ہے
نغمہ خسرو. اب میں محترم جناب مستر مجاز صاحب سے گزارش کروں. السلام علیکم. تو یہ ہمارا ارمغان حجاز کا آخری کینٹو جسے کہتے ہیں ماڈرن ڈکشن میں حصہ چل رہا ہے، اور اس میں اس کا عنوان ہے تعلیم. تو اس میں کافی قطعات ہیں. تو آخر کے 3-4 قطعات میں آپ کو پیش کروں گا آج. اب ان پر ہم بات کریں گے. کسے کو لا الہ را در گرہ بست. جس شخص نے لا الہ کو، لا الہ سے مراد یہاں کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ، چونکہ کلمہ یہ پورا لایا نہیں جا سکتا، اس لیے عام طور پہ صرف لا الہ کہہ دیتے ہیں. اقبال نے کئی جگہ یہ لا الہ ہی استعمال کیا ہے. عشق کا مقصود اور عقل کا مقصود اور اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ، ایسے کئی جگہ استعمال کیا اقبال نے. ہاں جی، کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو یہ لا الہ سے مطلب پورا کلمہ ہے، وہ ایک شعری مجبوری کی وجہ سے لا الہ کہا گیا ہے. تو کہتے ہیں کہ جس نے اس کلمے کو، لا الہ الا اللہ کو، اپنی گرہ میں باندھ لیا تو وہ جو ہے مکتب سے اور ملا کی گرفت سے باہر نکل جاتا ہے. ملا کے تو سخت مخالف ہیں اقبال. ہر جگہ انہوں نے ملا اور صوفی پہ بہت تنقید کی ہے. کہتے ہیں کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی، ان کا اثر دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے. بہت کہتے ہیں وہ. تو وہ کہتے ہیں کہ جس نے لا الہ کی اسپرٹ کو اپنے اندر اتار لیا، روح کو اتار لیا، اپنی گرہ میں باندھ لیا، وہ سمجھیے کہ مکتب اور ملا سے نکل گیا. اقبال خود کسی مکتب ملا کے فارغ نہیں تھے، اور بہت سے لوگ ہیں جو مکتب کے فارغ نہیں ہیں. مولانا مودودی کی خود مکتب کے فارغ نہیں تھے کسی، تو اور مولانا آزاد بھی. تو بندے مکتب و ملا بروں جست، یعنی کود کے باہر نکل گیا جس نے لا الہ کو گرہ میں باندھ لیا. پھر کہتا ہے کہ ایسے دین و دانش پر غرہ مت کر، اس پر غرور مت کر، اس پر ناز مت کر. بام دینو بام دانش مپرداز، پرداختن سے ہے، پرداختن مانے پالنا. میں نے عرض کیا تھا کہ فارسی کا ایک عجیب و غریب فارمولہ ہے، اس کے خے نکال دیتے ہیں، خے نکال کے زے لگا دیتے ہیں. پرداختن سے پرداز، نواختن سے نواز، ساختن سے ساز، گداختن سے گداز. تے نون جو نکال دیتے ہیں، تے نون یا دال نون نکال دیتے ہیں اور علامت مصدر، اس کے بعد خے کو زے سے بدل دیتے ہیں تو نون بن جاتا ہے. تو کہتا ہے کہ بون دینوں بد بن جاتا ہے. بون دینوں بون دانش مپرداس، اس دین اور دانش پر کو مت پال اپنے پاس، مت پرداخت، اس کی ساخت پرداخت. ساختن سے ساز، نواختن سے نواز. تو اس دین و دانش پر تو اپنے غرہ مت کر. وہ کون سا دین و دانش ہے جو ہم سے تین چیزیں چھین لیتا ہے؟ کہ ازما می برد، جو ہم سے چھین لیتا ہے کیا؟ چشم و دل و دست. چشم نظر چھین لیتا ہے، چشم سے مراد نظر ہے، یعنی نظر آپ سے چھین لیتا ہے، دل چھین لیتا ہے، ہاتھ چھین لیتا ہے. دیکھیے برابر وہ اس 3 علامتیں ہیں. آنکھ کے بارے میں ابھی آپ نے شعر پڑھا کہ
کہ دل کو حق نے کیا ہے نگاہ کا پیرو. چشم کی اتنی اہمیت ہے، آنکھ کی اتنی اہمیت ہے، نگاہ کی اتنی اہمیت ہے کہ وہ دل جو ہے نگاہ کا پیرو ہے. اگر دل نگاہ پاک ہے تو دل بھی پاک ہے، نگاہ ناپاک ہے تو دل بھی ناپاک ہے. کہ دل کو حق نے کیا ہے نگاہ کا پیرو، اس لیے کہتے ہیں چشم. دل تو دل ہے، دل کے بارے میں تو بہت کچھ ہے. ایک نظم ہے، کئی جگہ ہے دل کا ذکر اقبال کے پاس، میں اسے پہلے سنا چکا ہوں کہ ازمامی برد چشم و دل و دست. دست بھی ایک علامت ہے. اگر دل تیرے بس میں ہے تو پھر تو، دل کے بارے میں کہتے ہوں، اسی میں کہتے ہیں ارمغان میں کہ اگر دل تیرے بس میں ہے تو پھر تو رہے گا بحر و دریا میں بھی یکسو. پھر کہتے ہیں کہ نگاہ کو جلوہ مستی بھی ہے جائز. جائز کہتے ہیں وہ، یعنی آپ بالکل آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں گے تو آپ بالکل وہ ہو جائیں گے جیسے ہوتے ہیں ہمارے ایک فرقہ ہے نا اپنا ہندوؤں کا اس میں، تو وہ ویسے ہو جائیں گے آپ. تو آنکھیں بھی کھلی رکھنا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ نگاہ کو جلوہ مستی بھی ہے جائز. آپ کو جلوہ بھی دیکھنا ہے، چاند دیکھنا ہے، ستارے دیکھنا ہے، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. یہ سب کچھ دیکھنا ہے، آنکھ کو بند کرنا نہیں ہے. روحانیت میں ہے بند کرنا، یا ایسے ہمارے گوتم بدھ کی تعلیمات میں آنکھ بند کر کے رہ جانا، ویسا نہیں ہے. تو کہتے ہیں یا پھر برہمنزم میں ہے، تو کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ نگاہ کو جلوہ مستی بھی ہے جائز مگر رکھ اپنے دست و دل پہ قابو. دیکھیے پھر وہ چشم و دل و دست تینوں کا ذکر کر دیا اس خطے میں جو میں نے ابھی آپ کو سکھا ہے. وہ میں ترجمہ سنا رہا ہوں جو اس فقیر نے کیا ہے کہ بون دینو بون دانش مپرداس. اس دین و دانش پر تو غرہ مت کر. دین پر بھی کہہ رہے ہو صرف دانی کی نہیں، دین بھی. ملا کا ذکر آ گیا نا، مکتب و ملا. دین بھی اب جو کچھ ہو رہا ہے دین میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں، جب جو لوگ کر رہے ہیں کیا کیا تباہی نہیں پھیل رہی ہے. اسلام تو سلامتی کا نام ہے، مگر جو ہو رہا ہے کہیں طالبان کا نام ہے، کہیں کچھ ہے، اس چکر میں جانا نہیں ہے، وہ کر رہے ہیں. یا پھر کیا ہو رہا ہے جناب، جگہ جگہ پھر رہے ہیں، جماعتیں نکلتی ہیں، مسجد میں بیٹھتے ہیں. بعض جگہ تو 30-30 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے بنگلہ دیش میں اور بھوپال میں. خیر اب 30 لاکھ کا مجمع میں کیا ہوگا؟ اب آپ کہیں گے 30 لاکھ کا مجمع تو حج میں بھی ہوتا ہے، مگر حج میں وہ کچھ نہیں ہوتا ہے. حج میں تو اپنی دھن میں آدمی طواف کرتا ہے، رمی جمار کرتا ہے، وہ کچھ مناسک ادا کر لیتا ہے. وہ اجتماعیت بھی ہوتی ہے اور انفرادیت بھی ہوتی ہے اس میں. اب جماعت کیا ہوگا اتنے بڑے مجمع سے؟ خیر اب ان کے یہاں نہیں آئی وہ خبر. میں پچھلے دنوں اس میں تھا کرناٹک میں، کیا مقام ہے وہ، ہبلی، بربزن شبلی ہبلی. تو وہاں ایک بزم اقبال، انہوں نے اقبال کی یاد میں کیا تھا ایک پروگرام. خیر تو وہاں جناب خبر آئی، فرسٹ پیج پہ تھی انگریزی اخبار میں بھی، سالار وغیرہ میں بھی، کہ ایک مسجد میں جمعے کا دن نا، پچھلے جمعے کو جناب ایک جماعت آئی تو حکومتی کارندوں نے آ کے مسجد کو تالا لگا دیا اور سب لوگوں کو باہر بڑھا دیا. سب لوگ اپنے سیلیاں ویلیاں لے کے نکل رہے ہیں. فوٹو آئی تھی. تو اس دن جمعے کی نماز، پچھلے جمعے کی نماز ہی نہیں ہو سکی وہاں. ہفتے کے دن آئی تھی وہ نیوز اخبار میں وہیں تھا. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہر نتیجہ کچھ نہیں ہے. خواہ مخواہ ایک ٹینشن آ رہا ہے اور غلط فہمیاں ہو رہی ہیں. تو اب یہ سب ہے، اس طرح نہیں کام کیے ہمارے بزرگ. محمد اکرام ایک ICS تھے، انہوں نے
آب کوثر، رود کوثر، موج کوثر 3 کتابیں لکھی ہیں. دیکھیں آپ اس لائبریری میں ہوں گی اقبال اکیڈمی. اس میں انہوں نے صوفیاء کرام کی خدمات کو پچھلے 700-800 سال کی بتایا ہے. تحقیق کر کے. اب بنگلہ دیش جو تھا پاکستان کے تھے، وہ دلی آئے تھے، حیدرآباد رہے، وہ بنگلہ دیش نہیں تھا، وہ مشرقی پاکستان تھا. تو سب جا کے انہوں نے جمع کیا. آب کوثر، رود کوثر، موج کوثر کے نام سے 3 کتابیں لکھی انہوں نے، جو ان کی خدمات بیان کی ہیں صوفیاء کرام کی. وہ ہمارے بابا شریف الدین صاحب 800 سال پرانے بزرگ ہیں یہاں کے. آج بھی ویرانہ ہے وہ، مگر اب کچھ آبادیاں ہو گئی ہیں وہاں. ہمارے بچپن میں تو بالکل ویرانہ تھا. تو ہم جا کے دیکھے تھے تو کہا کہ نہیں، رات میں ایک شیر آ کے وہاں دم سے جھاڑو دیتا ہے. اس قسم کی مکانہ لوگ پھیلا دیتے ہیں. تو وہ ان لوگوں ان کا ذکر ہے بابا شریف الدین کا ان کی کتاب میں. شیخ محمد اکرام ICS تھے، وہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے، بہت زبردست کتاب ہے ان کی. تو وہ یہی کہتے ہیں کہ صاحب یہ دین و دانش صرف ہجوم مومنی اگر ہو گیا تو کیا حاصل ہے؟ 30 لاکھ کا ہجوم مومنی ہو جا رہا ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہوتا ہے، یہاں بھی ہوتا ہے. حاصل کیا ہو رہا ہے اس سے؟ سوائے اس کے ٹینشن پھیل رہا ہے، لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی ہے. تو شاید وہ کام کرنے کا طریقہ ہو بہتر، ہم کیا بول سکتے ہیں. تو وہ اقبال نے کہا، عید کے مجمع پہ کہا اقبال نے، عید آزاداں شکوہ ملک و دین، عید محکومہ ہجوم مومنی. نے کہا کہ آزادوں کی جو عید ہے وہ تو ملک اور دین کا شکو ہے. اب دیکھیے ملک و دین کا شکو بھی باقی نہیں رہا، کیونکہ روح چلی گئی نا. وہ جو کہا نا اقبال ہی نے کہ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے. تو اب وہ نتیجہ یہ کہ نہ وہ حج کا کوئی فائدہ ہے، نہ نماز کا کوئی فائدہ ہے. بس نہ نماز سے کوئی فائدہ، نہ نماز اندر اتر رہی ہے، نہ نمازوں سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے، نہ اور کسی چیز سے ہو رہا ہے. جتنے بھی ہیں فرائض ہمارے، ان کی روح ہی غائب ہو گئی ہے. جب تو موسم گرما آ چکا ہے تو خصہ مختصر، فین کیوں نہیں کھل سکتا ہے؟ میں نہیں کیا جب تھا. خیر، تو وہ کہہ رہا ہے کہ بون دینوں بون دانش مپرداز، ایسے دین اور دانش کو اختیار مت کر جو تیرے ہاتھ سے علامت ہے. چشم آنکھ علامت ہے، دل علامت ہے، ہاتھ علامت ہے. ہاتھ سے تیرے جو ہے ہنر چلا جاتا ہے، کچھ نہیں ہے تیرے نکم میں. ہاں میں آپ سے عرض کروں ہاتھ سے نکل جانے کی بات کہ صاحبان، وہ میں وہاں گیا تو وہاں میں دیکھا کہ بہت بڑی عمارت ہے 3 منزلہ، اور اس میں جو ہے کالج چل رہا ہے صاحب. PG کالج بھی ہے وہاں، PG بھی ہے. پھر ہم جا کے پرنسپل کے روم میں ہم بیٹھے تو پرنسپل کا اجلاس ہے، اور وہ لمبی ٹیبل، میٹنگ ٹیبل ہوتی ہے نا وہ. اس کے بعد میں نے نظر ڈالی جناب، تو وہاں پہ لیکچرروں کے نام ہیں پورے پرنسپل کا، تو اس میں صرف 2 مسلمان ہیں. وہ ادارہ مسلمانوں کا ہے، تو اس میں صرف 2 مسلمان ٹیچرس ہیں. پھر پتہ چلا کہ نہ وہاں اردو پڑھائی جاتی ہے، نہ BA میں ہے، نہ MA میں ہے. صرف اردو کا ایک سبجیکٹ پڑھا دیا، ایک مضمون پڑھا دیا جاتا ہے، اور ادارہ مسلمانوں کا ہے. جی ہاں، اس ادارے کا نام میں بھی بتاتا ہوں. وہاں ہے ہگلی میں. تو وہ ادارہ ہے اور وہاں ہو رہا ہے یہ سب کچھ، تعلیم ہو رہی ہے، سب ہو رہی ہے. یہ ہے کہ پھر وہ جلسہ شروع ہوا، وہ تھوڑے سے فارمیلٹیز کے بعد تو دیکھا میں نے کہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں سب ادھر، تھوڑے سے لڑکے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. 80% لڑکیاں ہیں اور 10-20% لڑکے ہیں. میں نے پوچھا یہ ایسا کیوں نہیں؟ پہلے تو میں نے پوچھا کہ آپ کے پاس ٹیچر 2 ہی کیسے ہیں؟
مسلمان ٹیچرس. تو معلومہ صاحب کے یہاں چھوٹا سا مقام بھی ہے اور یہاں دوسرے اسٹیٹ سے نہیں لے رہے آج کل. ہمارا ایک دوست بہت عالم فاضل بہت پڑھا لکھا ہے, اس کا تقرر ہی نہیں ہو رہا ہے یہاں, پی ایچ ڈی ہے وہ. یہاں آپ کو مخاطب بھی کیا تھا عالم اعظمی, خواب گراں خیز, تو اس نے مخاطب کیا تھا یہاں آپ پاس عالم اعظمی. لیکن چونکہ وہ یو پی کا ہے, حالانکہ اس نے انٹر یہاں کیا, بی اے یہاں کیا, ایم اے یہاں کیا, پی ایچ ڈی یہاں کیا, اس کے باوجود وہ یو پی کا ہے کہہ کے اس کا تقرر ہی نہیں ہوتا. 3-4 یونیورسٹیاں کھل گئی ہیں, اپیئر ہوا, آخر وہ لکھنؤ مولانا آزاد یونیورسٹی والے اس کو لکھنؤ بھیجے. خیر, تو وہاں پہ کون آئے گا صاحب ہبلی کو؟ تو بولے صاحب بنگلور سے اور میسور سے تو لوگ آتے ہیں, 2 ہی بڑے شہر ہیں وہاں, آتے نہیں کوئی, ہم کیا کریں. اور وہاں میں دیکھا ہے کہ انگریزی ادب پڑھانے والی خاتون وہاں بیٹھی تھی, وہ سیمینار کی تیاری کر رہی تھی, بڑی اچھی اردو ہندی بھی بول رہی تھی. وہ ہیں مریٹن, یعنی مریٹ واڑے سے آگے پڑھا رہی ہے, وہ بیچاری یہاں ملازمت کر رہی ہے. لیکن پہلے تو ہمارے مومنین کو توفیق ہی نہیں ہے بی اے ایم اے کرنے کی لڑکوں میں, اور ہیں تو وہ لوگ جاتے ہیں کہ سعودی جائیں, گلف کو جائیں اور ریال درہم ورم کمائیں. یہاں کیا کمائیں گے؟ تو مریٹ واڑے سے وہ خاتون آئی تھی, وہاں بیٹھی تھی, وہ مجھے بتا رہی تھی کہ صاحب انگلش کا ایک 2 روزہ سیمینار یا 3 روزہ سیمینار ہو رہا ہے انگلش لٹریچر, اور وہ بیچاری مریٹن ہے. لیکن مومنین ہمارے نوجوان پہلے تو پڑھ ہی نہیں رہے, اور پڑھ رہے تو نہیں چاہتے ہبلی جیسے مقام پہ, حالانکہ بہت بارانوں شہر ہے, اربنائزیشن ہو گیا ہے اس کا, وہ بالکل ایسا دیہات کی طرح نہیں ہے, وہ اربنائز اچھا خاصا سٹی ہے. وہ پہلے تو رور اربنائزیشن ہوتا تھا, اب اربنائزیشن ہو رہا ہے. رور اربنائزیشن ہے رورل بھی اور اربن بھی, اس کو رور اربنائزیشن بولتے تھے. اب وہ ختم ہو گیا, اربنائزیشن ہو گیا ہے ہر جگہ. وہ شہر معلوم ہو رہا ہے اچھا خاصا, لیکن جناب وہاں نہیں آنا چاہتے لڑکے, پڑھتے نہیں, پہلے تو ڈگری حاصل نہیں کرتے, صرف لڑکیاں پڑھ رہی ہیں بیچاری, گھروں میں بیکار کیا بیٹھی رہیں گی, تو ان کو شریک کر ڈالتے ہیں لا کے, وہ پڑھ لیتی ہیں. تو لڑکیوں نے جو تقریریں کی وہ زیادہ اچھی تھیں بمقابلہ لڑکوں کے, جو بڑی بالکل تدبم کر رہے تھے وہ لوگ, تو اللہ کے تھوڑا بول رہے تھے. لڑکیاں پھر بھی بڑی بریلینس دکھا رہی تھی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بون دانش, ایسی دانش پہ بھی کوئی حاصل نہیں کہ جو آپ کے ہاتھ سے دل بھی گیا, دین بھی گیا, آنکھ بھی گئی اور ہاتھ بھی گیا, ہاتھ میں ہنر بھی نہیں ہے. جیسے ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا تھا, حضرت علامہ سب باتیں کہہ گئے, تو اگر دل تیرے بس میں ہے تو پھر تجھے میں نے سنایا. اور ایک جگہ انہوں نے کہا کہ صاحب تو میں مزین علم سے تیرا پسر ہے, اسی میں ہے تعلیم کے چیپٹر میں, اس لیے ہوتا پڑھا ہم نے. اگر تیرا پسر, تیرا بیٹا, تیرا لڑکا علم سے مزین ہے تو مہر و ماہ ہیں اس کے نگی میں, تو سمجھ لے کہ اس کی انگوٹھی میں مہر و ماہ ہیں, چاند اور سورج ہیں. کتنا ہی اندھیرا ہو جہالت کا, کسی کا, وہ اس کی روشنی میں نکل جائے گا. تو مہر و ماہ ہیں اس کی نگی میں, اس کے نگی میں. اگر ہے ہاتھ میں اس کے ہنر کچھ, لیکن اگر اس کے ہاتھ میں ہنر ہے تو سمجھ لے کہ ید بیضا ہے گویا آستی میں. ہنر کو اقبال نے علم سے آگے بڑھا دیا. اگر اس کے ہاتھ میں ہنر ہے, اب ہنرمند لوگوں کو آپ نے دیکھا بھی ہوگا, ہماری گاڑی بنانے والے جو ہیں بعض میں بڑے اچھے ماہر ہیں, بڑے بیلاف ہیں وہ لوگ, بمقابلہ انہیں بی اے ایم اے کے جو بس وہ دیوار تک جن کی پرواز ہے بس اتنا ہی اڑ سکتے ہو. اگر دیوار تک, یہ بھی کہا اقبال نے, اگر دیوار تک ہے تیری پرواز, نہیں ہے بد نصیبی اس سے بڑھ کر, ملے ایک مشت پر تجھ کو تو اس سے نشیمن ہی میں مر جانا ہے بہتر. یہ کہتا ہے وہ کہ آپ پرواز بڑی مشکل سے دیوار تک اڑ رہے ہیں, اور اپنا ایک مشت پر اگر آپ کو مل گیا تو بس اسی میں خوش ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ علم نہیں, زہر ہے احرار کے حق میں, جس علم کا حاصل ہو جہاں میں دو کفے جاؤ.
صرف 2 کفے جو حاصل کرنے کے لیے آپ علم حاصل کر رہے ہیں تو پھر وہ بیکار ہے، وہ علم نہیں، زہر ہے، وہ علم نہیں، زہر ہے احرار کے حق میں۔ احرار حر کی جمع ہے، احرار کے حق میں جس علم کا حاصل ہو جہاں میں 2 کفے جو، یعنی علم صرف پیٹ پالنے کے لیے اگر حاصل کیا جا رہا ہے تو اس کا کچھ حاصل نہیں، خواب گراں خواب گراں خواب گراں۔ تو وہ یہی وہ کہا ہے، یہاں بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ ایسے دین اور ایسے دانش کا کوئی حاصل نہیں جو ہم اسے دل، چشم اور دست ہاتھ چھین لے۔ ایک خطہ عربائی میں اور پڑھ دیتا ہوں بس۔ چمی بینی کے رہزن کارواں کشت، جب تو نے دیکھا کہ رہزن نے کارواں کو ختم کر دیا، کارواں کو لوٹ لیا، کارواں کشت کہہ رہا ہے، کشتن سے مار ڈالا، یعنی کارواں کو ختم کر دیا، کارواں کو لوٹ لیا۔ چپرس کیا پوچھتا ہے کہ کارواں نیرا چساں کشت، یہ کارواں کس طرح لوٹا گیا، کس طرح برباد ہوا، کیا بتاؤں، کیا پوچھتا ہے تو چساں چپرسی کیا پوچھتا ہے۔ موا شیمن نظن علمی کے خوانی، پھر وہ علم پائے دے، اس علم سے امان میں مت رہو، مطمئن مت رہو کہ جو علم جو تم پڑھ رہے ہو، کہ خوانی جو تم پڑھ رہے ہو، وہ علم جو تم حاصل کر رہے ہو اس سے ایمن مت رہو، امان میں مت رہو، مطمئن مت رہو، کیونکہ کہ ازوے روح قومی میتواں کشت، کہ اس علم سے قوم کی روح کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ جب قوم کی روح ختم ہو گئی تو پھر باقی نہیں رہا، ابھی قوم کی روح ختم ہو گئی ہے۔ اسی لیے ہم جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو ذرا اچھے ذہین تیز فتین لڑکے ہیں، وہ میڈیسن میں جاتے ہیں، انجینئرنگ میں جاتے ہیں، اس میں جاتے ہیں، ٹیکنیکل نالج علم میں جاتے ہیں۔ اس سے جو ذرا کم ہیں وہ پھر لے لیتے ہیں ہیومینٹیز میں جاتے ہیں، ان سے جو کم ہیں وہ پھر اردو فارسی لے لیتے ہیں، جو ان سے بھی گئے گزرے ہیں وہ مدرسہ نظامیہ چلی جاتی ہے، وہاں جا کے کچھ جو ہے، اور قرآن حفظ کرنے کا بھی ایک چکر چلا ہوا ہے۔ قرآن حفظ کرنا پتہ نہیں فرض ہے یا واجب ہے یا کیا ہے۔ اب دیکھیے جس کو دیکھیے، ایک صاحب نے 7ویں جماعت تک، میرے عزیز ہوتے بھائی کے میرے، انہوں نے اپنے بچے کو 7ویں جماعت کی تعلیم چھڑا کے اور قرآن حفظ کرنے بٹھا دیا۔ ہم نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہے، قرآن حفظ کرنا کیا فرض ہے؟ یہ جو مدرسے ہیں ہمارے، ان لوگوں نے یہ چکر چلا رکھا ہے کہ قرآن حفظ کرنا چاہیے، کیوں حفظ کرنا چاہیے؟ میں نے تو دیکھا سعودی عرب میں وہ روسٹم کہتے ہیں نا اس کو، یہ روسٹم ہے، یہ اس روسٹم پہ قرآن رکھا ہوا رہتا ہے، اس میں دیکھ کے پڑھتے ہو، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، اس کو دیکھ کے روسٹم، یعنی امام کھڑا ہوا ہے، یہ روسٹم یہاں رکھا ہوا ہے، اس میں قرآن دیکھ کے پڑھتے ہو، کچھ تو یاد رہتا ہے ان کو، پھر بھی وہ کھلا رکھتے ہیں، صفحہ پلٹاتے ہیں اور پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب حفظ کرتے رہے، وہ بچہ ہمارا 7ویں جماعت میں سے تعلیم ختم کروا کے اب اس کو بٹھا دیے ہیں قرآن حفظ کرنے، 2 سال تک قرآن حفظ کرتا رہے گا، اور پھر وہ تعلیم میں ادھر پیچھا رہے گا، بعد میں پڑھوائیں گے، اب وہ بعد میں کب پڑھوائیں گے کیا ہوگا پتہ نہیں۔ یہ بات صحیح ہے یا نہیں، مجھے تو عجیب لگی صاحب۔ اب آپ کہیں گے صاحب قرآن شریف پڑھنے پہ، حفظ کرنے پہ آپ اعتراض کر رہے ہیں، جانے دیجیے، میں اعتراض نہیں کرتا، آپ ہی صحیح ہوں گے تو زمانے کے لیے میں سمجھتا ہوں ختم کر دینا چاہیے، ٹائم ہے، مگر اصل میں نہیں ہے وہ بتانے کے لیے۔ تو ایک روائی اور میں پڑھ دیتا ہوں، پیسہ
جوانی، ارے یہ سب لگا ہوا ہے، لوز ٹاک نہیں کرنا چاہیے. جوانی خوش گلے رنگی کلا ہے. اب جوانوں کی تعریف کر رہا ہے صاحب. تو ایسے جوان تو آپ کو بہت نظر آئیں گے، یہاں تو نہیں ہے. خوش گلے اچھی مٹی والے، یعنی اچھے رنگ روغن لیے، میک اپ کیے ہوئے جوانے خوش گلے رنگی کلا ہے، رنگین ٹوپی پہنے ہوئے. پرانے ڈکشن کی بات ہے نا، اب تو ٹوپی پہنتی، نماز میں بھی ٹوپی نہیں پہنی جا رہی ہے آج کل، پتہ نہیں کیا قصہ ہے. نگاہ ہے، حالانکہ اس میں کہا گیا ہے، قرآن میں آیا ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو تھوڑی سی وہ کرو، کیا لفظ ہے قرآن شریف کی آیت کا مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، یعنی تھوڑی سی زینت، زینت کا لفظ ہے قرآن شریف. تو ٹوپی پہننا بھی تو ایک زینت ہے. جوانی خوش گلے رنگی کلاہے، نگاہے اونچ شیراں بے پناہ ہے. نوجوان جو آدمی ہوتا ہے، لڑکا ہوتا ہے، اس کی آنکھ بھی شیروں کی طرح بے پناہ ہوتی ہے. اقبال کو بہت ہے، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، خیرت کی غلامی سے آزاد کر. جوانوں پہ اقبال کو بہت بھروسہ ہے. چنانچہ انہوں نے جاوید نامے کے اخیر میں نوجوانوں سے خطاب بھی ہے، خطاب بنیاد نو نام رکھا ہے اس کا، خطاب نئی نسل سے. نگاہ اونچ شیراں بے پناہ ہے. اب اس کے ساتھ کیا ہوا؟ بمکتب علم میں شیراں بیامو. اس نے جا کے مکتب میں علم میشی حاصل کیا. میشا نے مینڈا، نہیں بھیڑیا، گیدڑ بھی نہیں، بھیڑے بھی نہیں، یعنی بیل بھی، یا نہیں، آئی ایم سوری، میش کہتے ہیں، گاؤں میش، جو بکرے کو قربانی کا بکرا ہوتا ہے نا، میڈا، علم میشی. تو اس میں علم میشی حاصل کر رہا ہے وہ مکتب میں. میسر نایدش برگے گیا ہے، میں جو بھی کہہ رہا تھا، اس کو برگے گیا بھی حاصل نہیں ہوگی، گھاس کی پتی بھی کھانے کو نہیں ملے گی وہ، کیونکہ وہ حاصل کر رہا ہے علم میش. یعنی مینڈے کا مینڈا کہتے ہیں نا جس کو قربان کیا جاتا ہے، تو علم میش ہی حاصل کر رہا ہے، اس کو علم نہیں ملے گا. میں نے پچھلے بتایا تھا کہ ایبٹس کی مسجد میں 3 مؤذن ہیں، جلن 5 ہونا چاہیے، 2 اور کو رکھنا، ہر نماز کے لیے 1 مؤذن، اور 3 ہیں وہاں. اور جو ہیں بیچارے وہ دوسرے جھگڑے جو ہیں وہ الگ ہیں، خیر جائیں دیجیے. تو یہ اس طرح سے ہو رہا ہے. مکتب علم میشی را بیامو، اس نے علم حاصل کیا. میسر نایدش برگے گیا ہے، برگے گیا بھی اس کو میسر نہیں ہوگا، گھاس کی پتی بھی کھانے کو نہیں ملے گی جو علم حاصل کر رہا ہے. حالانکہ اس کی نگاہ شیروں کی طرح بے پناہ ہے. بڑی صلاحیتوں والے لڑکے ہیں، مگر ان کا علم، مگر ان کی رہنمائی، ان کی تعلیم صحیح نہیں ہو رہی ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں اسے ختم کر رہا ہوں بوجو، کیونکہ میں نے عصر نہیں پڑھی. حضرات یہاں انتظام کر رہے ہیں، انتظار کریں کر کے میں آ گیا. تو 3 اللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.